السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہمارا سبق ہے اللہ رب العزت کی توفیق کے ساتھ سبق نمبر 3 ہے، اور کل جو ہم نے سبق پڑھا تھا اس میں ہم نے حروف تہجی کو سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ حروف تہجی کون سے ہیں، کتنے ہیں، اور کون سے ایسے حروف ہیں جو حروف تہجی کے اندر شامل نہیں ہیں، اور جتنے بھی حروف تہجی کے حروف ہیں ان کو آپس میں ملا کر الفاظ بنتے ہیں، انہی الفاظ سے پھر آیات بنتی ہیں، آیات سے پھر آگے رکوع بنتے ہیں، رکوع سے آگے پھر صورتیں بنتی ہیں، صورتوں سے آگے پورے سپارے اور قرآن مجید بنتا ہے۔ یعنی کہ الف سے لے کر یا تک جو حروف ہیں پورے قرآن مجید میں یہی استعمال ہوئے ہیں۔ اور آگے آئیے، یہ جو آپ کو سکرین پر ایک چھوٹی سی آیت مبارکہ نظر آ رہی ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، لیکن اس کے اوپر ایک بھی اعراب نہیں لگا ہوا، تو ہمارے لیے پڑھنا مشکل نہیں بلکہ انتہائی مشکل ہے، کیونکہ ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ واو کے اوپر کیا ہے، لام کے اوپر کیا ہے، قاف کے اوپر کیا ہے، پھر دال کے اوپر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں سمجھنے کے لیے ویسے تو ہم نے حروف تہجی کے الفاظ کو ملا کر ہم نے یہ جو آیت کو بنا لیا، جیسے حروف تہجی میں سے واو کو نکالا اور ساتھ لام کو نکالا، قاف کو نکالا، دال کو، تو یہ ایک لفظ بن گیا وَلَقَدْ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یا کو نکالا، سین کو نکالا، را کو نکالا، پھر نون کے نکالا، یسرنا، پھر آگے اسی طرح، یعنی کہ الفاظ کو حروف تہجی میں سے نکال کے ان کو جوڑ کے الفاظ بنتے، لیکن الفاظ تب سمجھ آئیں گے جب ان کے اوپر اعراب لگے ہوں گے۔ اور اعراب کون سے ہیں؟ آگے آئیے، سکرین کے اوپر آپ کو جو نظر آ رہا ہے کہ اعراب ہیں، پورے قرآن مجید میں صرف یہی اعراب ہیں۔ یہ دو باتیں پلے باندھ لیں، سبق نمبر 3 کا جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ حروف تہجی الف سے یا تک، اور اعراب زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش، مد شد اور جزم، یہی اعراب ہیں۔ جیسے حروف تہجی میں سے کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو قرآن مجید میں موجود نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اعراب جو آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں، کوئی بھی ایسا نقطہ بھی ایسا نہیں ہے جو اعراب میں ہو اور قرآن مجید میں نہ ہو، یا قرآن مجید میں ہو جو آپ کے سامنے سکرین پر نظر آ رہے ان میں سے شامل نہ ہو۔ پورے قرآن مجید میں جتنے بھی حروف ہیں ان کے اوپر جو بھی اعراب لگیں صرف یہی ہیں، ان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آج کا سبق اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حروف تہجی الف سے یا تک، اور نمبر 2 اعراب ہیں جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہے ہیں۔ اور اس میں ایک اور بات سمجھنے کی ہے، جو آپ کو نیچے نظر آ رہے ہیں، زیر، دو زیر، کھڑی زیر، بس یہی نیچے، باقی تمام اعراب اوپر ہی ہیں۔ زبر پیش، دو زبر دو پیش، کھڑی زبر الٹا پیش، مد شد جزم، باقی جتنے بھی اعراف ہیں یہ سارے کے سارے اعراب اوپر ہی ہیں، جو نیچے صرف یہی ہیں۔ تو ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آگے آئیے، ہم پریکٹیکل کرتے ہیں۔ آپ کو سکرین پر ایک چھوٹی سی سورت مبارک نظر آ رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس۔ اب دیکھیے قاف کے اوپر کیا ہے، قاف کے اوپر پیش ہے، لام کے اوپر جزم ہے، یہ کیا ہے؟ جو نیچے آپ کو آیت نظر آ رہی ہے قل اعوذ برب الناس، یہ الفاظ ہم نے حروف تہجی میں سے نکالے، ٹھیک ہے۔ اور جو قاف کے اوپر زبر پیش ہے، لام کے اوپر جزم ہے، ٹھیک ہے، قل اعوذ الف کے اوپر زبر ہے، یہ آپ نے اعراب میں سے نکالے، ٹھیک ہے۔ دو باتیں سمجھ آ گئی۔ جو نیچے والی لائن ہے وہ ہم نے حروف تہجی میں سے نکالی ہے، جو نیچے آپ کو لائن نظر آ رہی ہے وہ ہم نے حروف تہجی میں سے نکالی ہے، اور اوپر نیچے جو اعراب نظر آ رہے ہیں یہ ہم نے اعراب میں سے جو نکالے ہیں، جو ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو دو چیزیں ہیں، ان کو ازبر کر لیں، اچھی طرح یاد کر لیں، اور قرآن مجید کو کھول کر سامنے رکھ کے سوچیں اور سمجھیں، اور قرآن مجید کو پڑھیں اور دیکھیں کہ اس کے اوپر کیا آ رہا ہے، اس کے اوپر کیا آ رہا ہے۔
مثال کے طور پر سورۃ فاتحہ نکال لیں اور شروع سے پڑھنا شروع کر دیں، الحمدللہ رب العالمین، الف کے اوپر کیا ہے، لام کے اوپر کیا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ آپ کے سامنے آپ کو جیسے الف سے لے کے یا تک آپ کو ساری کمپلیٹ زبان یاد ہے کہ الف یہ ہے، با اس طرح کا ہوتا ہے، اور تا اس طرح کی ہوتی ہے، سا اس طرح کا ہوتا ہے، تو آپ کو الف با کی پہچان ہے۔ اسی طرح اعراب کی پہچان بھی ہونی چاہیے کہ زبر اس طرح کی ہوتی ہے، جو نیچے ہوتی ہے وہ زیر ہوتی ہے، دو زبر اس طرح کی ہوتی ہیں، اور کھڑی زبر اس طرح کی ہوتی ہے، یہ جو لمبی سی ہوتی ہے اس کو مد کہتے ہیں، اس کو شد کہتے ہیں، اس کو جزم کہتے ہیں، اور یہ پہچان آپ کو ہونا بہت ہی انتہائی ضروری اور لازمی ہے۔ جتنی دیر تک آپ کو ان کی پہچان نہیں ہوگی تو آپ پڑھ نہیں پائیں گے، تو لہٰذا آپ کو حروف تہجی کی پہچان ہونی چاہیے اور اعراب کی پہچان ہونی چاہیے۔ اگر ہم ان دونوں پہچانوں کو اچھی طرح پہچان لیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہم 50% قرآن مجید اچھی طرح پڑھنا شروع کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح قرآن مجید کو پڑھنے کا حق ہے اسی طرح ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔